اللهم قرأ الفاتحة. حسبنا الله ونعم الوكيل، نعم المولى ونعم النصير. أعوذ بالله من الشيطان اللعين الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام والتحية والإكرام على سيدنا ومولانا وحبيب قلوبنا وطبيب نفوسنا وشفيع ذنوبنا بالقاسم محمد. اللهم صل على محمد وعلى أهل بيته الطيبين الطاهرين المنتجبين المنتخبين المعصومين الذين أذهب الله عنهم الرجس وطهرهم تطهيرا. اللهم صل على محمد ولعنة الله على أعدائهم أجمعين من يوم عداوتهم إلى قيام يوم الدين. أما بعد، وقد قال رسول الله صلى الله عليه وآله: فاطمة بضعة مني فمن آذاها فقد آذاني. صلوات پڑھتے ہیں. اللهم صل على محمد وآل محمد. اللہ تعالیٰ نے ہمارے مسلم یہ مجالس کا سلسلہ جو کہ شہادت سید عالمین جناب فاطمہ الزہرا کے مناسبت سے منعقد کیا گیا ہے. آئندہ کے اپنی مجالس میں کوشش یہ رہے گی کہ صرف اور صرف بات جناب سیدہ کی ہی، کیونکہ سال بھر میں اور دیگر ایام میں اکثر ایسا ہوتا ہے کہ جہاں الگ الگ مناسبتوں پہ عام حالات میں فضائل امیر المومنین کے بیان ہوتے ہیں اور مصائب سید الشہداء امام حسین علیہ السلام کے بیان ہوتے ہیں، لیکن کم از کم یہ جو خاص ایام ہیں جو کسی بھی معصوم سے منسوب ہوتے ہیں، کوشش یہ ہونی چاہیے کہ ہم ان خاص ایام میں بالخصوص جیسے ایام فاطمیہ ہے یا دیگر شہادت ائمہ طاہرین ہے تو اس میں ذکر انہی ائمہ کا ہو جن کی شہادت یا ولادت ہے، تاکہ ہماری معرفت ان ائمہ کے بارے میں بھی اتنی ہو جائے جتنی پنجتن کے بارے میں. عام طور پر بچوں کی زبان پر صرف 12 اماموں کے نام ہیں، وإلا ذکر سوائے پنجتن کے اگر کبھی ہوتا ہے تو صاحب عصر و زمان کا ہوتا ہے. اور اگر کبھی بات تھوڑا آگے بڑھ گئی تو چوتھے امام کا ذکر ہو جاتا ہے، اور حدیثوں کے ذیل میں 5ویں اور 6ٹھے امام کا ذکر ہو جاتا ہے. اس کے علاوہ 7ویں امام یہاں تک کہ 8ویں امام
9، 10 اور 11، یہ جو شخصیات ہے اس کا ذکر بہت ہی کم ہوتا ہے۔ کوشش یہ ہونی چاہیے کہ کم از کم جب کبھی یہ مناسبت ہو تو انہی افراد کے بارے میں بیان کیا جائے، ان کے حالات کے بارے میں بیان کیا جائے، ان کے کمالات کے بارے میں بیان کیا جائے، اور ان کی سوانح حیات کو، ان کی لائف ہسٹری کو بیان کیا جائے، تاکہ بچے کم از کم اپنے لیے بھی ایک ریویژن ہو جائے، اور بچوں کو بھی ان معصومین سے صرف نام کے حد تک نہیں بلکہ ان کی حیات کے بارے میں بھی کچھ پتہ چل جائے۔ لہذا آئندہ جو مجلسوں کا سلسلہ جاری رہے گا، اس میں صرف اور صرف میری کوشش یہ رہے گی کہ میں اپنے موضوع سے باہر نہ جاؤں اور صرف جناب سیدہ کے بارے میں ہی یہاں پر بیان کروں۔ صلوات پڑھتے جس حدیث شریف کا میں نے انتخاب کیا ہے، یہ وہ حدیث ہے جو ہمارے یہاں بچے کو اس کے بارے میں معلوم ہے، اور یہ وہ حدیث ہے جو تمام عالم اسلام میں متفق علیہ، یعنی عالم اسلام کا ہر فرقہ، عالم اسلام کا ہر مکتب اس حدیث کو مانتا ہے، اور اس میں کسی قسم کی کوئی شک و شبہ پایا نہیں جاتا ہے، جس میں پیغمبر اسلام یہ ارشاد فرما رہے فاطمہ تو بضعۃ منی، یعنی فاطمہ میرا جز ہے، میرا حصہ ہے۔ اس کے بعد کے جو فقرات ہیں وہ مختلف جگہ پر مختلف انداز سے بیان کیا گیا ہے۔ ان اللہ یرضی برضاک، کہ فاطمہ اللہ آپ کی رضا سے راضی ہوتا ہے۔ مختلف جو زوایا ہیں اس کے، جو الگ الگ گوشے ہیں، انشاءاللہ میری کوشش یہ رہے گی کہ ہر روز جو الگ الگ طریقے سے جو حدیث وارد ہوئی ہے میں اس کو آپ کے سامنے پیش کروں۔ مقصد یہ ہے کہ اس بات کو آپ کے سامنے بیان کرنا کہ جناب سیدہ کا جو مقام ہے وہ اس وجہ سے ہمارے درمیان میں مشہور و معروف نہیں ہے کیونکہ وہ جناب پیغمبر کی بیٹی ہے۔ عام طور پر ہمارے ذہن میں تصور یہی ہے کہ جناب فاطمہ کی مقام، ان کی منزلت اس وجہ سے ہے کیونکہ وہ پیغمبر کی بیٹی ہیں۔ اگر بیٹی نہ ہوتی تو گویا ان کا سٹیٹس، ان کا سٹینڈرڈ وہ نہ ہوتا جو بیٹی ہونے کی وجہ سے ہے۔ یہ ہمارا خیال غلط خیال ہے۔ ابھی میں انشاءاللہ اپنی تقریر میں جب میں آئندہ بھی کروں گا تو اس میں اس بات کو بارہا ثابت کروں گا کہ یہاں پر جناب سیدہ کو جناب پیغمبر کی بیٹی ہونے کی وجہ سے وہ شرف حاصل نہیں ہوا ہے، بلکہ جناب سیدہ کی ذات ہی ایک ایسی ذات ہے کہ ان کو کسی کے انٹروڈکشن کی ضرورت نہیں ہے۔ آج جو میں نے حدیث آپ کے سامنے عرض کی اس میں فاطمہ بضعۃ منی فمن آذاها آذانی، جس نے ان کو اذیت دی اس نے مجھے اذیت دی۔ سب سے پہلے جب کبھی کوئی کلام، جب کبھی کوئی بات ہم سنتے ہیں تو اس کا سب سے زیادہ اہم نقطہ یہ ہوتا ہے کہ یہ پتا ہو کہ یہ بات کہی کس نے۔ اگر مثال کے طور پر ہم اور آپ یہاں بیٹھے ہوئے ہیں، نیچے سے ایک بچہ 9-10 برس کا دوڑتا ہوا اوپر آئے اور آنے کے بعد کہے کہ سامنے جو ہے وہ ایکسیڈنٹ ہو گیا ہے، تو ہم کیا کریں گے؟ ہم کہیں بیٹا بلکہ سوری آ کے بیٹھ جائے، کوئی بات نہیں، جو ہوا ہے ہونے دیں۔ کیا کیا ہم نے اس کو خاموش کرا کر کے کہا کہ بیٹھیے، آپ بھی دیکھیے مولانا کیا پڑھ رہے ہیں، اس کو سنیے، وہ کام آئے۔ لیکن اس کے بعد اگر کوئی ایسی معتبر شخصیت آ جائے، کوئی بزرگ آ جائے، آنے کے بعد کرے نیچے بڑا ہنگامہ ہو گیا ہے، نیچے ایکسیڈنٹ ہو گیا ہے کسی کا خدا نخواستہ، تو اب بجائے اس کے کہ لوگ میری طرف متوجہ ہوں گے، آنے والے کی طرف متوجہ ہو جائیں گے۔ کیوں؟ کیونکہ پہلے جو خبر آئی تھی وہ ایک چھوٹے بچے کے ذریعے سے آئی تھی، اب جو خبر آئی ہے وہ بزرگ سنجیدہ فرد کی طرف سے آئی۔ دونوں کی بات ایک ہے لیکن دونوں کا وزن الگ الگ ہے۔ ایک مرتبہ ایک بچہ ہے جو پیغام کو پہنچا رہا ہے،
دوسری طرف آنے والا ایک سمجھدار، ایک سنجیدہ آدمی ہے جو بیان کر رہا ہے. اب ذرا اس حدیث کی طرف غور کیجئے. یہاں پر آنے والا کیا فرما رہا ہے؟ فرما رہا ہے فاطمہ بضعۃ منی، یہ فاطمہ میرا جز ہے. اب یہ کلام کس کا کلام ہے؟ کلام کسی عام آدمی کا کلام نہیں ہے. کلام پیغمبر کا کلام ہے. کلام اس ہستی کا کلام ہے کہ جس کے لیے اس کائنات کو خلق کیا گیا ہے. یعنی پوری کائنات، یہ زمین و آسمان و دریا و پہاڑ و جنگل، یہ تمام کی تمام چیز کو اللہ نے خلق کیا ہے تو پیغمبر کے لیے. اب اگر ایسی شخصیت یہ کہہ دے کہ فاطمہ میرا جز ہے، فاطمہ میرا حصہ ہے، تو پھر اب یہ زبان کو دیکھنا پڑے گا کہ کس کی زبان ہے، کس اہمیت کی حامل ہے یہ زبان. اور دوسری بات عرض کر دوں کہ یہ زبان پیغمبر کی زبان ہونے کے بعد ممکن ہے کسی کے ذہن میں یہ خیال پیدا ہو جائے اور یہ کہے کہ اس میں کیا ہی کمال کہہ دیا کہ فاطمہ میرا حصہ ہے، فاطمہ میرے جگر کا ٹکڑا ہے. ہر باپ اپنے بچے کے لیے یہ جملہ کہتا ہے. ہر باپ اپنے بچے کے لیے کہتا ہے کہ بیٹا تو میرے لخت جگر ہو، میرے جگر کے ٹکڑے ہو. ایک باپ نے اپنی بیٹی کے لیے جملے کو کہہ دیا تو اس میں کون سی آفت آ گئی؟ اس میں کون سی فضیلت ہے کہ جہاں پر ایک باپ اس بات کا اقرار کر رہا ہے کہ میری بیٹی میرے جگر کا ٹکڑا ہے. اس میں کوئی خاص بات اللہ ظاہر نہیں دکھائی دیتی ہے. لیکن جب آپ اس بات کی طرف متوجہ ہوں گے کہ یہ کوئی عام زبان نہیں ہے کہ جہاں پر ایک باپ محبت میں آ کر کے، وجد میں آ کر کے کہ اپنی بیٹی سے اپنی محبت کا اظہار کر رہا ہے کہ اے بیٹی تم میرے جگر کا ٹکڑا ہو. نہیں، یہ زبان عام باپ کی زبان نہیں ہے، بلکہ یہ زبان وہ ہے کہ جس کے بارے میں قرآن کہتی ہے وَمَا يَنْتِقُ عَنِ الْهَوَىٰ، کہ یہ جو کچھ کہتے ہیں یہ اپنی مرضی سے نہیں کہتے ہیں جب تک کہ ان سے خدا نہ کہلوا دے. ایک صلوات پڑھ دے پر محمد یہ زبان خدا ہے. الفاظ ممکن ہے کہ پیغمبر کے ہوں، اور یہاں پر ایک باپ یہ نہیں کہہ رہا ہے کہ اے بیٹا تم میرے جگر کے ٹکڑا ہو، بلکہ ایک نبی یہ کہہ رہا ہے کہ فاطمہ بضعۃ منی، فاطمہ میرا ٹکڑا ہے. اچھا، اب ذرا یہ اس لفظ بضعہ اس کا ذرا تجزیہ کیا جائے. اب عام طور پر اگر ہم یہ کہیں کہ کوئی چیز کسی چیز کا حصہ ہے، کوئی چیز کسی چیز کا ٹکڑا ہے، اب اس کی 3-4 کنڈیشن ہو سکتی ہے. ایک یہ ہے کہ اگر اصل میں سے اس جز کو نکال دیا جائے، اس پارٹ کو، اس حصے کو نکال دیا جائے، تو اس کی ایک صورتحال کیا ہے؟ ایک صورتحال جس کی بلا تشبیہ، ایک مثال اگر میں عرض کروں بالکل ایسے ہی ہے جیسے ایک کار کھڑی ہوئی ہے، اس کا ایک ٹائر ہم نے نکال دیا. یہ ٹائر کس کا ہے؟ یہ کار کا ہے. تو ٹائر کار کا حصہ ہے کہ نہیں ہے؟ ہر آدمی کہے گا کہ ہے. تو اب دوسرا سوال یہ ہے کہ اگر فاطمہ اس طریقے کی حصہ ہے جیسے اس مثال میں نے عرض کیا کہ ٹائر کی حیثیت ہو گاڑی میں، کہ کہا جائے کہ گاڑی کے ساتھ ہے تو گاڑی کے ساتھ ہے، لیکن اگر گاڑی سے نکال دیا جائے تو اب اس میں مشکل یہ ہے کہ اب گاڑی بھی لنگڑی ہو گئی اور ٹائر بھی کسی کام کا نہیں ہے. ٹکڑے کا مطلب یہی ہے نا کہ اصل میں دیکھا جائے تو یہ گاڑی کا حصہ ہے، لیکن اگر الگ کر دیا جائے، کیونکہ پارے جگر ہے، اگر جگر کے ٹکڑے کو الگ کر دیا گیا تو اس کا مطلب یہ ہے کہ اصل میں نقص پیدا ہو گیا. اگر نقص پیدا ہو گیا تو بجائے اس کے کہ جس کو ہم سوچ رہے تھے کہ یہ پوزیٹیو اسٹیٹمنٹ ہے، یہ تو الٹا نیگیٹو ہو گیا کہ پہلے پیغمبر کے کوئی جز نہیں تھا، پیغمبر کمال پہ اپنے فائز تھے، لیکن اگر اس میں سے کوئی حصہ نکال لیا گیا بجائے اس کے کہ یہ کمال ہوتا، اب اصل میں بھی نقص پیدا ہو گیا اور جز کا بھی کچھ ہوگا نہیں، کیونکہ اب یہ جز ہم لے کے کہاں جائیں گے؟
کبھی سوچیے اس کے بارے میں کہ اگر کسی چیز کو کسی چیز کا حصہ بیان کیا جائے، کہا جائے کہ گھر کا ایک حصہ یہ کمرہ ہے، اگر کمرے کو الگ کر دیں گے تو گھر تو چھوٹا ہو گیا، یعنی بجائے اس کے کہ یہ کمال ہوتا یہ نقص ہو گیا۔ تو کیا جناب سیدہ اس طریقے کا حصہ ہے کہ جس سے اصل میں بھی پریشانی ہو گئی اور فرق میں بھی کوئی فائدہ حاصل نہیں ہوا۔ دوسری مثال یہ ہے کہا نہیں، یہ بالکل ویسے ہی ہے جیسے سمندر سے آپ ایک بالٹی پانی نکال لیجئے، سمندر اپنے کمال پر فائز ہے، ابھی بھی سمندر ہے، اور اس سے ایک حصہ الگ ہو گیا، یہ بھی پانی ہے وہ بھی پانی ہے، وہ اپنے آب و تاب کے ساتھ اپنے کمال پر ابھی بھی فائز ہے، ابھی بھی بے قرار ہے، ابھی بھی بہت عظیم ہے، اور یہ بھی اسی کا حصہ ہے کہ جہاں پر اصل بھی اپنی عظمت کے ساتھ باقی ہے، اور جو خصوصیت اس سمندر کے پانی میں ہے وہی خصوصیت اس ایک بالٹی کے پانی میں بھی ہے، ایک گلاس کے پانی میں بھی ہے۔ تو کیا فاطمہ ایسا حصہ ہے؟ کیونکہ دونوں کے احکامات میں فرق ہے۔ احکامات میں کیسے فرق ہے؟ احکامات میں اس طریقے سے فرق ہے کہ اگر سمندر میں ایک قطرہ خون گر جائے تو سمندر تو نجس نہیں ہوگا، لیکن اگر اس بالٹی میں ایک قطرہ خون گر جائے تو یہ بالٹی کا پانی نجس ہو جائے گا۔ یعنی اصل تو اپنی جگہ پہ کمالات کے ساتھ باقی ہے، لیکن جو اس کا جز ہے اس کے اندر وہ کمال نہیں پایا جاتا ہے جو اصل میں پایا جاتا ہے۔ لیکن اگر آپ کسی چیز کو پاک کرنا چاہیں تو پاک کر دے گا، کیونکہ پانی کی خصوصیت ہے کہ نجاست کو پاک کر دے گا۔ لیکن چونکہ جو ایک سمندر کے پانی کی خصوصیت ہے وہ اس بالٹی کے پانی میں وہ تمام تر خصوصیت نہیں ہے۔ یہاں پہ یہ کہہ سکتے ہیں پہلی مثال کے مقابلے میں کہ پہلی مثال میں اصل میں بھی نقص وارد ہو رہا تھا، لیکن دوسرے مثال میں اصل میں کوئی نقص وارد نہیں ہو رہا ہے، لیکن جو اس کا جز ہے اس میں ابھی بھی وہ کمال نہیں پایا جاتا جو اصل میں پایا جاتا ہے۔ تو پھر اب سوال یہ ہے کہ یہ فاطمہ کس طریقے کی جز ہے؟ کس طریقے کی جز ہے کہ جس میں اصل کا بھی کمال پایا جائے اور فرع ہونے کا، اس کا حصہ ہونے کا بھی وہ تمام کمالات پائے جائے؟ تو اس کے لیے کہیں دور جانے کی ضرورت نہیں ہے، یہیں آپ کے سامنے یہ ممبر موجود ہے، یہ امام باڑہ موجود ہے۔ جب کبھی کوئی مرد مومن آتا ہے، آنے کے بعد ایک شمع روشن کرتا ہے، اور ایک شمع روشن کرنے کے بعد اسی شمع سے دوسری موم بتی بھی جلاتا ہے، تیسری بھی جلاتا ہے، چوتھی بھی جلاتا ہے، نہ پہلے والے کا نور کم ہوتا ہے نہ دوسرے والے کا نور کم ہوتا ہے۔ جس طریقے سے وہ ایک موم بتی نے تمام چیزوں کو روشن کر رکھا تھا، ویسے ہی جیسے جیسے یہ نور آگے بڑھتا جا رہا ہے ویسے ویسے یہ عالم روشن ہوتا چلا جا رہا ہے۔ ایک صلوات پڑھ دے پر محمد جو نور نور نبوت میں ہے وہی کمالات نور فاطمی میں بھی ہے۔ اگر جناب سیدہ نہ ہوتی تو یہ رسالت ادھوری رہ جائے۔ اللہ نے اس شریعت کو تا قیام قیامت کے لیے بنایا ہے۔ ایسا نہیں کہ آج 2-4 سال کے لیے آ گئی ہے، ابھی چلیے اس سے کام چلائیے، بعد میں اس کو اپڈیٹ ورژن لے کے آئیں گے، نہیں۔ الیوم اکملت لکم دینکم، تمہارے لیے دین ہم نے کامل کر دیا ہے۔ اب اس میں کوئی اپڈیٹ آنے والا نہیں ہے، جیسے آ جاتا ہے سافٹ ویئر میں کہ آپ واٹس ایپ پہ پہلے ویڈیو کال نہیں کیا، وہ ہو گئی ہے۔ وہ دنیا کے نظام اور ہے، الہی نظام اور ہے۔ جو ایک مرتبہ بنا دیا وہ قیام قیامت تک کے لیے، یہاں تک کہ
جب ہمارے وقت کا آخری امام آئے گا انشاءاللہ تو آنے کے بعد ہمارے دور میں جو مسائل پائے جاتے ہیں ممکن ہے کہ ہمارے ذہنوں میں اس سے متعلق بہت سارے سوالات ہو، اور اس کے بعد آنے کے بعد امام کے پاس کوئی الگ سے کوئی قرآن نہیں ہے، یہی قرآن جو ہمارے اور آپ کے درمیان میں موجود ہے یہی قرآن ہوگا، اور آنے کے بعد اسی قرآن سے ان تمام مسائل کا حل کرے گا جسے ہم اور آپ حل نہیں کر پا رہے۔ ایسا نہیں کہ والیوم 2 ان کے پاس ہے، والیوم 1 ہم لوگ کو دے دیا گیا کہ اب تک آپ اسے کام چلائیے، جب وقت کا امام آئے گا تو باقی بھیجیں گے، اب تک آپ لوگ پریشان نہیں۔ یہی قرآن ہے، یہی وہ چیزیں ہیں جس کے ذریعے سے وقت کا آنے والا امام ہمیں شریعت کے مسائل کو بیان کرے گا، کوئی الگ سے شریعت آنے والی نہیں ہے، اسی چیز کے ذریعے سے بیان کرنے والا ہے، یعنی کوئی تبدیلی آنے والی نہیں ہے۔ ہمیں یہ لگتا ہے، اچھا بہت سارے لوگوں کو یہ خیال پیدا ہوتا ہے کہ ہم کافی انٹیلیجنٹ ہو گئے ہیں اور وہ سوال ہم پوچھ سکتے ہیں، پرانے والے لوگوں کو تو پتہ بھی نہیں تھا، ایسے سوالات ہم کر سکتے ہیں جیسے پرانے والوں نے کبھی سوچا بھی نہیں ہو۔ کبھی موقع ملے تو تاریخ پڑھ کے دیکھیے کہ کس کس طریقے سے امتحان لیا گیا ہے۔ جب غیبت کا دور شروع ہوا، غیبت کے دور میں جو امام کے نائبان میں خاص تھے ان کے پاس ایک شخص آیا، آنے کے بعد اس نے کہا کہ آپ امام کے نائب خاص ہیں؟ کہا جی حضور۔ کہا کہ میرا ایک سوال ہے، امام سے پوچھ کے آئیے، اگر آپ نے اس کا جواب دے دیا تو ہمیں پتہ چل جائے گا کہ آپ ان کے رابطے میں ہیں، اور اگر آپ نے جواب نہیں دیا تو ہمیں پتہ چل جائے گا کہ یہ سب ساری باتیں جو آپ کر رہے ہیں کہ ہم جاتے ہیں مل کے آتے ہیں، ہمیں لگے گا کہ یہ ساری کی ساری چیزیں سب آپ کی بنائی ہوئی ہیں، اس میں کوئی حقیقت نہیں ہے۔ انہوں نے کہا ٹھیک ہے، کیا سوال ہے؟ اچھا اگر ہمیں اور آپ کو موقع ملے، کبھی سوچئے گا کہ اگر ہمیں یہ موقع ملے ایک سوال پوچھنے کا اپنے وقت کے امام سے تو ہم کیا پوچھیں گے؟ کبھی سوچئے گا کہ ہم کیا پوچھیں گے؟ آپ کو یہ آپشن دیا جائے کہ ایک سوال آپ پوچھ سکتے ہیں، جو نہیں چاہے پوچھ لیں گے۔ ہم نے تو سوچا ہی نہیں ہے، کیونکہ ہماری زندگیوں میں امام نہیں، ہمارے نماز کے مصلی تک امام محدود ہے، کہ جہاں پر ہم بیٹھتے ہیں نماز میں وعجل فرجہ کہتے ہیں، اور اس کے بعد یا مہدی ادرکنی کہتے ہیں، عجل علی ظہورک کہتے ہیں، سب کہہ کر کے مصلی تہا کر کے رکھ کے نہیں لے جائے۔ یہ میں آپ کے لیے نہیں کہہ رہا ہوں، یہ میں اپنے لیے بھی کہہ رہا ہوں کہ واقعی کیا ہماری زندگی میں امام ہے کہ نہیں ہے۔ اب اگر آپ کو یہ موقع ملے کہ ایک سوال آپ کو پوچھنا ہے تو آپ کیا پوچھیں گے؟ یہ آپ خود اپنے سے جا کر کے آج رات میں سوچئے گا کہ کیا پوچھنا چاہیے۔ ہر آدمی اپنے اپنے اعتبار سے پوچھے گا۔ ہو سکتا ہے کوئی پوچھے کہ امتحان، بچے پوچھیں گے کل کے امتحان کے پیپر میں کیا آنے والا ہے، یہ پتہ چل جائے تو کیا ہی کہنے۔ ہر آدمی الگ الگ اعتبار سے پوچھے گا کل کون سا سٹاک اوپر جانے والا ہے، وہی والا صبح میں خریدنا۔ ہر آدمی اپنے اعتبار سے سوچے کہ اسے کیا پوچھنا ہے۔ بہرحال وہ آیا اور اس نے کہا کہ مجھے پوچھنا ہے۔ کہا کیا پوچھنا ہے؟ کہا کہ میرے وقت کے امام کو میرا سوال بھی معلوم ہے، اگر میں سوال بتا دوں اس کے بعد جواب آئے تو کیا ہی فائدہ۔ اگر وہ میرے وقت کا امام ہے تو میرے سوال کو بھی جانتا ہے، میرے اس کے جواب کو بھی جانتا ہے۔ ایک صلوات پڑھ دے پر محمد وآل محمد۔ یعنی اس حد تک کبھی ہم نے سوچا بھی نہیں تھا۔ جب میں نے خود اس چیز کو پڑھا ہے تو میرے لیے بھی حیرت والی بات تھی کہ واقعی
ہمیں یہ لگتا تھا کہ اس زمانے کے لوگوں کو کچھ آتا نہیں ہے. بعد میں پتا چلا کہ جیسے جیسے زمانہ آگے بڑھ رہا ہے ٹیکنالوجی کے حساب سے تو ہمیں لگتا ہے کہ ہم کافی آگے ترقی کر رہے ہیں، لیکن اگر واقعاً اس کو کمپیریٹیولی انالیسس کیا جائے تو پتا چلے گا کہ بجائے اس کے کہ آگے جائیں ہم پیچھے جا رہے ہیں. 2-3 مثالیں میں آپ کے سامنے عرض کر سکتا ہوں. ایک مثال جو اہل عرب کے درمیان میں بڑی مشہور ہے، ہم اور آپ بھی انہیں عرب جاہلیت کہتے ہیں کہ جاہلیت کے دور میں یہ ہوتا تھا، جاہلیت کے دور میں وہ ہوتا تھا، عرب جاہل ایسا تھا. آپ کو میں بتا دوں کہ عرب کا جو رہنے والا تھا، جسے ہم اپنے اعتبار سے دوران جاہلیت کے پائے جانے والے افراد کو جاہل سمجھتے ہیں، وہ جاہل نہیں تھا، اس کا دوران جاہلیت والا ہے. جاہل کہتے ہیں جس کو پڑھنا لکھنا نہ آتا ہو، یعنی اس کا اپوزٹ ہوتا ہے عالم. جاہلیت کا مطلب یہ ہے کہ ایسا دور جس میں گمراہی ہو، جس میں معرفت نہ ہو، جس میں ایمان نہ ہو، جس میں دین نہ ہو، اس کے اپوزٹ کو کہا جائے گا دوران جاہلیت ہے. ورنہ پڑھائی لکھائی کے اعتبار سے، انٹلیکچوئلزم کے اعتبار سے کافی پڑھے لکھے لوگ تھے. یہاں تک کہ یہ بھی آپ کو بتا دوں، آپ کے لیے کافی نئی بات ہے، ممکن نہ ہو، وہ یہ آج کے دور میں گورنمنٹ کہتی ہے کہ جس کسی کو اپنا نام لکھنا آتا ہے اس کا شمار لٹریٹ افراد میں ہوتا ہے. یہی ہے نا لٹریسی کا کرائٹیریا، کہ جو کوئی بھی اپنا نام لکھ سکتا ہے وہ پڑھا لکھا ہے. اس زمانے کے عرب یہ کہتے تھے کہ جس کو لکھنے پڑھنے کی ضرورت پڑ جائے وہ جاہل ہے. یعنی جن کا دماغ کام صحیح نہیں کرتا ہے وہ لکھتے پڑھتے ہیں، جن کا الحمدللہ دماغ صحیح ہے، ذہین ہے، ذکی ہے، انہیں لکھنے پڑھنے کی ضرورت نہیں ہے. اللہ نے ان کو دماغ دیا ہے، ان کو حافظہ دیا ہے، انہیں کسی چیز کو لکھنے پڑھنے کی ضرورت نہیں ہے. ممکن ہے کہ آپ کو لگے کہ یہ تو بالکل بیوقوفی کی باتیں ہیں، لیکن میں اس بات کو ثابت کر سکتا ہوں کہ کچھ حد تک وہ بات صحیح بھی ہے. یہاں پہ میں ایسے کافی سارے بزرگ افراد کو دیکھ رہا ہوں کہ جن کے گھروں پہ ایک زمانے میں لینڈ لائن ٹیلی فون ہوا کرتا تھا، اور اگر میں ان سے ابھی پوچھ لوں کہ آپ کے گھر کا ٹیلی فون نمبر کیا تھا تو ہر آدمی کو زبانی یاد ہوگا، چاہے وہ فون تو کٹے ہوئے 20 سال ہو گئے. کیونکہ 2003-4 میں موبائل آیا تھا، اس کے بعد سے لینڈ لائن کٹ گیا، لیکن نمبر سب کو یاد ہے. کہیں کہیں پہ 6 ڈیجٹ کا تھا، کہیں کہیں پہ 7 ڈیجٹ کا، اس سے پہلے 5 ڈیجٹ کا ہوا کرتا تھا. نمبر سب کو یاد ہوگا. آج کے دور میں یہی بزرگان یہاں موجود ہیں، اگر آپ ان سے پوچھ لیجئے کہ ان کا موبائل نمبر کیا ہے تو کہیں مولانا رکیے اپنا نمبر بتائیے تو میں مس کال کروں گا تو آ جائے گا. کیا ہوا یہ کہ جیسے جیسے ٹیکنالوجی نے ہماری زندگی میں آنا شروع کیا ویسے ویسے انسان کاہل ہوتا چلا گیا. اب ہمارے فون میں 1000 نمبر سیو ہو جاتا ہے، گھر کے سوائے 1-2 لوگوں کے کسی اور کا نمبر ہمیں یاد کرنے کی زحمت نہیں کرنی. اس زمانے میں چچا کا نمبر کیا ہے، ماموں کا نمبر کیا ہے، دادا گھر کا نمبر کیا ہے، پڑوسی کا نمبر کیا ہے، کون باہر رہتا ہے اس کا نمبر کیا ہے، اس کا کوڈ کیا ہے، سب پتا تھا. گھر کے ایڈریس کے نام سے پکارتے تھے کہ فلاں جگہ جا رہے ہیں، ان کے گھر کا ایڈریس یہ ہے. اب ہر آدمی پوچھتا ہے کہ آپ کے گھر کا ایڈریس کیا ہے، بتا دیجئے تو ہم پہنچ جائیں. اس کا مطلب یہ کہ جیسے جیسے ترقی ہوئی ویسے ویسے ہم نے اللہ کی دی ہوئی نعمت کا استعمال کرنا کم کر دیا. اس زمانے میں بھی یہی طریقہ کار تھا. وہ کہتے تھے کہ اللہ نے ہمیں ذہین بنایا ہے، اللہ نے ہمیں عقل دی ہے، اللہ نے ہمیں حافظہ دیا ہے، ہمیں لکھنے کی ضرورت نہیں. اور اس کی سب سے بڑی دلیل یہ ہے کہ جو آج ہمارے درمیان میں اتنے بڑے بڑے کتاب خانے ہیں، ہمارے درمیان میں 100 والیوم کتابیں ہیں. کبھی سوچا ہے
کہ پیغمبر نے خطبہ غدیر دیا 1.5 گھنٹے کا. اس زمانے میں نہ کیمرہ تھا، نہ اس زمانے میں ریکارڈر تھا، نہ اس زمانے میں کوئی ایسی چیز تھی جس پہ ریکارڈ کر لیا ہو کہ بعد میں جا کے سنیں گے یا لکھیں گے. تو پھر یہ خطبے ہمارے تک بے عین ہی ورڈ بائی ورڈ آئے کیسے؟ ابھی جس حدیث کو میں نے تلاوت کی، اس حدیث کو بحار الانوار میں 40 جگہ پہ بیان کیا، اور اسی حدیث کا ایک نسخہ صحیح بخاری میں بھی آیا ہے ایک الگ انداز سے، الگ الگ کتابوں میں الگ الگ انداز سے آیا ہے، لیکن پہلا جملہ جو ہے وہ بیان نہیں آیا ہے. اس کے بعد والے ممکن ہے کہ پیغمبر نے الگ الگ جگہ پر الگ الگ انداز سے بیان کیا ہو، لیکن یہ آیا کیسے؟ اگر مجھ سے کوئی کہہ دے کہ حضور ایسا ہے کل کی مجلس آپ نے بڑی اچھی پڑھی تھی، کل والی آج پڑھ دیجیے، تو مجھے تو خود نہیں پتا کہ میں نے کیا کیا پڑھا تھا، تو کل والی آج نہیں پڑھ سکتا ہوں، مجھے کچھ نہ کچھ نہیں پڑھنا پڑے گا. لیکن اس زمانے میں جو افراد آتے تھے پیغمبر کے خطبے میں تشریف رکھتے تھے، مولا کائنات کے منبر کے نیچے بیٹھتے تھے، یہاں آنے کے بعد جب سن لیتے تھے تو ورڈ بائی ورڈ گھر میں جا کر کے اپنے اہل خانہ کو بتاتے تھے، اور وہی چیز کو ورڈ بائی ورڈ یہ جو تاریخ نویسان ہوتے ہیں، مورخین ہوتے ہیں، اس کو اپنی کتاب میں جگہ دیتے ہیں. تب یہ بتائیے کون آگے ہے؟ ہم آگے ہیں کہ اس زمانے کے لوگ؟ یہ تو کہہ سکتے ہیں کہ ممکن ہے کہ وہ حافظے کی وجہ سے وہ آگے نکل گئے. کیا ان کے پاس؟ ہمارے پاس تو یہ ٹیکنالوجی ہے کہ ہم آسمان میں اڑے جا رہے ہیں، ہمارے پاس یہ ٹیکنالوجی ہے کہ چاند پہ چلے جا رہے ہیں، ہمارے پاس یہ ٹیکنالوجی ہے کہ ہو سکتا ہے کہ ہم 10-15 سال میں مارس پہ پہنچ جائیں. تو اس زمانے میں کیا کوئی ایسی ٹیکنالوجی تھی کیا؟ اس زمانے میں ایسی علوم پائے جاتے تھے کہ ہمارے زمانے میں نہیں ہے. اس کی بھی ایک مثال عرض کر دوں. قرآن کریم میں جناب موسیٰ کا واقعہ، جناب موسیٰ کے واقعے میں کیا ہو رہا ہے؟ کچھ کاہنان ایسٹرولوجرز آئے، اور آنے کے بعد فرعون سے کہا کہ فرعون ہم یہ دیکھ رہے ہیں کہ ایک ایسے بچے کی ولادت ہونے والی ہے جو کل تیرے تختے کو پلٹ دے گا. اب یہ بتائیے کیا ہمارے پاس ایسی کوئی ٹیکنالوجی ہے جو فیوچر کو پریڈکٹ کر سکے؟ آج ہم اے آئی پہ بڑا گمان کرتے ہیں، بڑا غرور ہے ہم کو کہ اے آئی نہ جانے کیا کر لے گا. جو کچھ کر لے گا اپنے تمام تر کمالات کے بعد بھی وہ نہیں کر سکتا ہے جو اس زمانے کا معمولی سا کاہن، کہ یہ ہونے والا ہے. اور ایسا نہیں کہ ہم پریڈکٹ کر رہے ہیں ہو سکتا ہے ہو سکتا نہ ہو، یہ ہونے والا ہے. میں پڑھ کے آسمان کے ستاروں کو بیان کر رہا ہوں. اس کے بعد آئے کہا کہ فرعون وہ بچے کا نطفہ اس کی ماں کے شکم میں آ چکا ہے. پھر آئے، پھر آنے کے بعد کہا فرعون اس بچے کی ولادت ہو چکی ہے. اب بتائیے آگے بڑھ رہے ہیں کہ پیچھے جا رہے ہیں؟ ہمیں تو نہیں لگتا کہ ہم آگے بڑھ رہے ہیں. ہم یہ سمجھتے ہیں کہ اب 24 گھنٹہ لائٹ آنے لگی ہے، اس کا مطلب یہ ہے کہ سب خیریت ہے. اب ہم نے ترقی کر لیا ہے کہ لائٹ 24 گھنٹے آتی ہے. ویلا اگر دیکھا جائے تو علم کے معاملے میں بجائے اس کے کہ ہم آگے بڑھیں، ہم پیچھے جا رہے ہیں. کہاں جا رہے ہیں؟ کیوں؟ کیسے دور ہو گئے؟ کیا سبب ہے کہ یہ جو علوم جو پرانے زمانے میں عام آدمی کے پاس تھا. ایک دوسری مثال بھی عرض کریں، قرآن میں یہ بھی جناب سلیمان کا واقعہ. جناب سلیمان اپنے دربار میں تشریف فرما، اور اس کے بعد آپ نے ارشاد فرمایا کہ مجھے تخت بلقیس یہاں چاہیے، یروشلم میں، فلسطین میں. اور جناب بلقیس کا تخت ہے کہاں؟
صنعا میں، ملک سبا میں، جو کہ یمن میں ہے. یمن میں جناب بلقیس کا تخت ہے جو مجھے یروشلم میں چاہیے. آج کے دور میں بھی ہمیں بھی الحمدللہ امیزون ہے، آرڈر کر دیا، چلا آ رہا ہے کہیں سے. ہم آرڈر کرتے ہیں، اس پہ لکھا ہوتا ہے کہ آنے والا ہے ٹیوزڈے کو، پھر فون کرتے نہیں ٹیوزڈے کو نہیں، اب ویڈنسڈے کو ہے. اب جناب سلیمان وہاں تخت پہ بیٹھے ہوئے ہیں. انہوں نے کہا کہ بھائی ایسا ہے کہ مجھے وہ تخت چاہیے، کون لا کر کے دے گا؟ لیکن دو باتیں یہاں پر ہیں. اس کے بعد کا واقعہ آپ نے سب نے سنا ہوا ہے، لیکن یہاں پر اس بات کی طرف توجہ دینے کی ضرورت ہے کہ جناب سلیمان کو اگر اپنی طاقت دکھانی ہوتی تو وہ سوال نہیں کرتے. وہ نبی خدا ہے، اور جتنا اقتدار اور جتنا پاور جسے کہا جائے، جتنی طاقت جناب سلیمان کے اختیار میں دی گئی تھی، کسی دوسرے نبی کے اختیار میں نہیں تھا. جو ملک سلیمان، جو ملک سلیمان کے نام سے جانا جاتا ہے، وہ قدرت، وہ طاقت کسی دوسرے نبی کے پاس نہیں تھی. اور نعوذ باللہ جناب سلیمان کو اپنا طاقت دکھانے کا کوئی شوق نہیں تھا کہ مطلب یہ کہیں مثال کے طور پر یہاں پر سوائے مولانا صاحب کے میں کہوں کہ یہاں پہ کون مجلس پڑھ سکتا ہے. اب ہر آدمی ادھر ادھر دیکھ رہا ہے. کیا حضور میں مجلس تو 1 گھنٹے کی نہیں، لیکن 5 منٹ کا قصیدہ پڑھ سکتا ہوں. نہیں یہ نہیں چاہیے. آخر میں سب ہار جب مان جائیں کہ اچھا ٹھیک ہے تم لوگ رہنے تو ہم بتاتے ہیں، ہم ہی پڑھ سکتے ہیں. جناب سلیمان تو یہ نہیں کرنا ہے کہ وہاں پر ممبر پہ بیٹھ کر کے یا اپنے تخت پہ بیٹھ کر کے اپنی فضیلت کو بیان کرنا ہو، کیونکہ ہمارے برابر کا کوئی نہیں ہے تو ہم کیا ہی کریں، تو یہی ٹائم پاس کر رہے ہیں. نہیں، ٹائم پاس نہیں کر رہے ہیں. وہاں پر قرآن نے اس واقعے کو جب اشارہ کیا ہے تو اس کا مطلب یہ ہے کہ یہ سوال تب پیدا ہوتا ہے جہاں پر ایسے افراد پائے جاتے ہوں جو اس کام کو کر سکتے ہیں. 2 کا تو ذکر قرآن نے کیا. ایک عفریت کا کان من الجن کہ وہ جن میں سے تھا، اور دوسرا جناب آصف بن برقیہ جو جناب سلیمان کے ولی تھے، عام آدمی. اب اس کے بعد کہا کہ تخت بلقیس چاہیے صنعا سے یروشلم میں. اس کے بعد عفریت نے کہا کہ حضور جتنی دیر میں آپ کھڑے ہو کے بیٹھیں گے اتنی دیر میں ہم آپ کو لا کر کے دے دیں گے. جناب سلیمان نے کہا کہ نہیں، بہت دیر ہے. ہمیں تو لگتا ہے کہ اگر آج کے دور میں ہوتے تو جناب سلیمان ناراض ہو جاتے. زومیٹو والا بھی آدھے گھنٹے میں آتا ہے، کہتے کہ مجھے کوئی چیز چاہیے، کہتے آدھے گھنٹے میں آئے. ہم آدھے گھنٹے میں بھی خوش ہوتے ہیں کہ ہمارا سامان آدھے گھنٹے میں آ رہا ہے. اور جناب سلیمان کے سامنے وہ جن کھڑا ہوا ہے، وہ کہہ رہا ہے کہ حضور جتنی دیر میں آپ کھڑے ہو کے بیٹھیں گے، 5 سیکنڈ 10 سیکنڈ، اس وقت نہیں چلے گا. پھر جناب آصف بن برقیہ نے کیا کہا کہ آپ پلک جھپکتے ہی میں آپ کے سامنے سے پیش کر دوں گا. بلنک آف این آئی جسے کہا جائے، آپ کے سامنے میں پیش کر دوں گا. ادھر پلک جھپکا، ادھر تخت موجود ہے. اور تخت ہمارے یہاں کا نہیں جیسے بمبئی میں ہوتا ہے 3x6 کا، ویسا تخت نہیں تھا کہ جہاں پہ چھوٹا سا تخت تھا اس پہ بیٹھ جایا کرتی تھی. نہیں، تاریخ میں ملتا ہے کہ جناب بلقیس کا تخت اتنا بڑا تھا کہ وہ اپنے تمام وزراء کے ساتھ اس پہ تشریف فرما ہوتی تھی. تو اتنا بڑا آپ تصور کریں کہ اس کا نام صرف تخت ہے. ہمارے یہاں ہو سکتا ہے کہ وہ کمپیکٹ ہو گیا ہے، آج کل ہر چیز چھوٹی ہوتی چلی جائے گی. پہلے کمپیوٹر بڑا ہوتا تھا، وہ لیپ ٹاپ کی شکل اتنا سا ہو گیا. آج سب کچھ چیزیں چھوٹی ہو رہی ہیں. اس زمانے کا تخت بھی بڑا تخت تھا. اس زمانے میں ایک پلک جھپکتے ہی وہ تخت ملک سبا سے سیدھے یروشلم پہنچ گیا. کیا یہ علم آج ہمارے درمیان میں ہے؟ یہ علم ہمارے درمیان میں تھا. جناب آصف بن برقیہ، ان کے بارے میں کیا ملتا ہے؟ عندہ علم من الکتاب، ان کے پاس
اس کتاب کا تھوڑا سا علم تھا، تھوڑے سے علم سے اتنے کمالات. اب ذرا سوچئے کہ جن کے پاس پورا کا پورا علم ہو، یہ اہل بیت علیہ السلام. آج ہمارے درمیان میں جو فقدان ہے، ہمارے درمیان میں جو جہالت ہے، اس کی وجہ یہ ہے کہ ہم اپنے عقیدے کے اعتبار سے زبان سے تو یہ کہتے رہے کہ ہم در اہل بیت کے فقیر ہیں، لیکن عمل کے معاملے میں کبھی ادھر کے نزدیک بھی نہیں گئے. اگر ہم یہ چاہتے ہیں کہ ہمارے اندر بھی اس کے جیسا تھوڑا سا بھی کمال پیدا ہو جائے تو ہمیں در سیدہ پہ آنا پڑے گا. ایک صلوات پڑھ دے بر محمد والا. اگر ہم اپنے آپ کو اہل بیت سے وابستہ کر دیں، کیوں؟ کیونکہ یہ در وہ ہے جو علوم کا در ہے، علم کا دروازہ ہے. اگر علم چاہیے تو یہیں سے ملے گا. العلم نور، چھٹے امام کی حدیث ہے، فرماتے ہیں کہ علم نور ہے. ہم اس کو کتابوں میں ڈھونڈ رہے ہوتے ہیں. ہمیں لگتا ہے کہ ہم جتنا ریڈ کریں گے اتنا زیادہ عالم ہو جائیں گے. نہیں، ہمارے یہاں بھی آپ دیکھیے، جو ہمارے یہاں ہندوستان کا جو ایجوکیشن سسٹم ہے، اس میں آپ کو سوچنے کی اجازت نہیں. ہمارے یہاں کا جو ایجوکیشن سسٹم ہے، اس میں آپ کو کہا گیا ہے کہ آپ رٹ لیجیے، جس کا حافظہ جتنا اچھا اس کے نمبر اتنے زیادہ، اس کے علم میں اضافہ نہیں ہوتا ہے. اسی لیے جب اگلی کلاس میں پہنچتا ہے اور پچھلا والا کچھ پوچھ لیجئے تو کچھ یاد نہیں رہتا، کیونکہ سیکھا کچھ نہیں. رٹ لیا تھا، رٹنے کے بعد امتحان دے دیا، اس میں سیکھا کچھ نہیں. جیسے ایک گاؤں کے پاس ایک چھوٹا سا جنگل تھا. اس جنگل میں ایک شکاری ہر کچھ مہینے میں آتا تھا. آنے کے بعد زمین پر چارہ ڈالتا تھا، اور اس جنگل میں جو چھوٹے چھوٹے سے پرندے، طوطے، اس طریقے کی چیزیں جو پرندے ہوتے تھے، وہ آ کر کے اس جال میں بیٹھ کر کے دانا چگتے تھے. اور جیسے ہی دیکھا کہ جال میں پھنس گئے ہیں تو وہ شکاری جال کو سمیٹتا اور تمام پرندوں کو، چڑیا اور طوطے سب لے کر کے چلا جاتا. گاؤں کا ایک رہنے والا اس نے دیکھا کہ یہ بیچارے پرندے ہر بار یہ دانا چگنے کے چکر میں پھنس جاتے ہیں اور یہ شکاری کو لے کر کے چلا جاتا ہے. اس نے یہ طے کیا کہ میں جاؤں گا جنگل میں، اور جانے کے بعد ان پرندوں کو سکھاؤں گا کہ یہ شکاری ہے، یہ فریبی ہے، اس کے جال میں نہ پھنسنا. یہ گیا، جانے کے بعد روزانہ جاتا تھا، کہتا تھا کہ یہ شکاری فریبی ہے، اس کے جال میں نہ پھنسنا. یہ شکاری فریبی ہے، اس کے جال میں نہ پھنسنا. سارے پرندوں نے یہ چیزیں یاد کر لی. یہ شکاری فریبی ہے، اس کے جال میں نہ پھنسنا. 2-3 مہینے گزر گئے. یہ بیچارہ گاؤں والا بڑا خوش کہ ہم نے پرندوں کو تیار کر دیا ہے، اب اس کے جال میں کوئی پھنسنے والا نہیں ہے. وہ آیا، اس نے جال بچھایا، دانا ڈالا، ساری چڑیا آ کے اس پہ بیٹھی، اس نے جال سمیٹا اور جانے لگا. تو پیچھے سے آوازیں آ رہی ہیں، چڑیا رٹ رہی ہے، شکاری فریبی ہے، اس کے جال میں نہ پھنسنا. کیونکہ انہوں نے رٹ تو لیا تھا، لیکن کرنا کیا ہے اس کا یہ نہیں پتا. یہ کہتے کہ شکاری فریبی ہے، اس کے جال میں نہ پھنسنا، جال میں پھنسے ہوئے، سمیٹا لے کر کے چلے. ہمارا حال بھی کچھ ایسا ہی ہے کہ ہم ان چیزوں کی طرف تو دیکھتے ہیں کہ جو ہمیں رٹا دیا گیا ہے، لیکن کیا حقیقتاً ہم اس پر عمل بھی کرتے ہیں کہ نہیں کرتے. ہمیں ضرورت ہے سیلف اسسمنٹ کی. کوئی آدمی دوسرے کو
جج نہیں کر سکتا. اس کی بہت ساری وجوہات ہیں. وجوہات کیا ہے میں ابھی مثال آپ کے سامنے دے دیتا ہوں. ہر آدمی اپنے آپ کو خود دیکھ لے. ایک انسان کتنے مکھوٹے رکھتا ہے جب وہ گھر میں ہے. گھر والوں کے ساتھ اس کا رویہ کچھ اور ہے. جب وہ گھر سے باہر ہے وہاں رویہ کچھ اور ہے. اور باہر میں بھی الگ الگ ہے. اگر آفس چلا گیا ہے تو جب سینئر کے سامنے ہے تو وہاں انداز کچھ اور ہے. اور خدا نخواستہ جونیئر کے سامنے پہنچ گیا تو وہاں انداز کچھ اور ہے. جب کبھی دوستوں کے درمیان میں ہے تو وہاں انداز کچھ اور ہے. جب کبھی لوگوں سے اور ملنے والوں کے درمیان میں ہے, سوسائٹی میں نکلا ہوا ہے, وہاں انداز کچھ اور ہے. جب کبھی اپنے بچپن کے دوستوں کے ساتھ میں ہے وہاں تو آدھے سے زیادہ لوگ ڈرتے ہیں کہ کہیں پبلک میں نہ مل جائے, کیونکہ جس طریقے سے یہ ہم کو پکارنے والا ہے اس طریقے سے اگر پبلک میں پکار لیے گئے تو جو ہم نے ساری امیج بنائی تھی وہ سب کے اوپر پانی پھر جائے گا. آدمی ایک ہے, اس کے مکھوٹے الگ الگ ہیں. تو پھر اب ہر آدمی کو خود کو جج کرنا ہے کہ ہم کتنا زیادہ ریڈی ہیں بھی کہ نہیں. ہم یہ کہتے ہیں کہ ہم اہل بیت کے چاہنے والے ہیں, ہر آدمی دعویٰ کرتا ہے, کوئی حد نہیں. لیکن کتنی محبت کرتے ہیں یہ ہمیں خود دیکھنا پڑے گا. کوئی آدمی نہیں طے کر سکتا ہے کہ ہم آج کہیں گے یہ اچھا. حالانکہ اس کا برعکس ہوتا ہے, ہم سرٹیفکیٹ بہت جلدی دیتے ہیں. جہاں دیکھا کہ روزانہ کوئی مسجد میں اگر آنے لگا ہے تو ہم نے کہا یہ بہت نمازی آدمی ہے, بہت صحیح آدمی. اور اگر کسی سے کوئی مجلس چھوٹ گئی اس کا دماغ خراب ہو گیا. ہم نے جا کے پوچھا کہ بھائی کیوں نہیں آئے تھے. پوچھنے کیا ضرورت ہے, یہ سب بگڑ چکے ہیں, پہلے جب تک حالات ٹھیک نہیں تھے تب تک آتے تھے, اب حالات اچھے ہو گئے ہیں لہذا اب آنے کی ضرورت نہیں ہے. کبھی جا کے پوچھ لو, ہو سکتا ہے کہ کوئی پریشانی, کوئی کسی مشکل میں مبتلا ہو. لیکن نہیں, ہم نے یہ سب کا ذمہ داری, اتنا کسی کے پاس ٹائم نہیں ہے. ہمارے پاس صرف اتنا ٹائم ہے کہ ہم دوسروں کو جلدی جلدی جج کریں, فیصلہ سنائیں, آگے بڑھیں, اور بھی لوگوں کو جج کرنا ہے. نہیں, ہمارا کام ہی نہیں ہے. ہمارا کام ہے کہ صرف اپنے آپ کو دیکھیں کہ ہم کس حد تک آمادہ ہیں. آج کے دور میں بھی ایسا ہم اس زمانے کے لوگوں کو جج کرتے ہیں جس زمانے میں ہم نہیں تھے. ہم اپنے آپ کو یہ تو کہتے ہیں نا کہ ہم اپنے وقت کے امام کو جانتے ہیں. اس زمانے میں بھی امام حسین جب میدان کربلا میں تھے تو بارہا انہوں نے کہا کہ جو نہیں جانتا ہے وہ جان لے, اور جو جانتا ہے وہ مجھے جانتا ہے. اس کے بعد بھی کتنے افراد آئے, کتنے افراد آئے, اور کس کس طریقے سے آئے. ایسا نہیں کہ ہر آدمی آیا اور آنے کے بعد کہا کہ ہم تیار ہیں آپ کے ساتھ. جب امام حسین کربلا پہنچ گئے, پہنچنے کے بعد چونکہ کوفے میں سارے طرف سے راستے بند کر دیے گئے تھے, ناکہ بندی ہو گئی تھی, بعض اصحاب چھپتے چھپاتے امام حسین کی نصرت کے لیے کربلا پہنچے. ان افراد کے ساتھ کچھ ایسے لوگ بھی تھے جن کا کام تھا راستہ بتانا, کیونکہ ظاہر سی بات ہے کہ اس زمانے میں ووٹ تو ہوتا نہیں تھا کہ کربلا 30 کلومیٹر سیدھے چلے جائیے. ایک نہ ایک آدمی ہوتا تھا جو راستہ شناس ہوتا تھا, راہ شناس ہوتا تھا, جو لوگوں کو بتاتا تھا کہ اس پہاڑ سے داہنے مڑنا ہے اور اس نہر سے آگے جانا ہے. اس کا کام یہ ہوتا تھا لوگوں کو راستہ بتانا. کچھ اصحاب کے ساتھ ایک شخص ایسا بھی پہنچا کہ جو کربلا تک تو پہنچا, پہنچنے کے بعد اصحاب کو پہنچا دیا اور ایک مرتبہ چلنا چاہتا ہے. امام حسین نے اس سے پوچھا کہ بھائی تم یہاں تک تو آ گئے ہو, اب تمہارا کیا ارادہ ہے.
رکنا ہے کہ جانا ہے. کہا آقا میرے اوپر بہت قرضہ ہے لوگوں کا اور میرے پاس کچھ سامان بھی ہے, مجھے اسے گھر پہنچانا ہے. آپ سوچئے کہ ہم آج بھی اپنے دعاؤں میں کہتے یا لیتنی کنت معاہم, اے کاش کہ میرے آقا ہم آپ کے ساتھ ہوتے. اور وہاں پہ وہ فرد کربلا کے میدان میں موجود ہے اور وہ کیا کہہ رہا ہے کہ میرے اوپر قرضے ہیں, مجھے گھر جانا ہے, گھر میں بھی بچے ہیں, مجھے ضرورت کا سامان پہنچانا ہے, مجھے معاف فرمائیے. پھر کہتا ہے کہ آقا یہ میرا گھوڑا ہے, بہت تیز رفتار ہے, آپ چاہیں جسے رکھ لیں. یہ ساری کی ساری باتیں اس کی زبان سے زیادہ اپنے اوپر سوچنے کی ہے, کیونکہ ہمیں بھی ایک امام کی نصرت کے لیے جانا ہے اور انشاءاللہ وہ دن نزدیک آئے کہ ہم رہیں, لیکن وہ حال نہ ہو جو اس کا, کہ ہم آقا سے کہیں کہ ہماری یہ گاڑی ہے بہت تیز رفتار ہے. کہتا آقا یہ میرے پاس یہ تلوار ہے بہت برا ہے, بہت تیز دھار والی ہے, اسے آپ رکھ لیجیے. امام نے کہا مجھے تمہارے گھوڑے کی ضرورت نہیں, مجھے تمہاری اس تلوار کی ضرورت نہیں ہے, مجھے تمہاری ضرورت ہے. یہ کہتا ہے آقا بس میں جاؤں گا اور واپس آ جاؤں. یہ میدان کربلا چھوڑ کر کے گھر کی طرف چلا گیا. کئی دن, کیونکہ ظاہر سی بات ہے اس زمانے میں دنوں کا راستہ ہوتا تھا. یہ گھر پہنچنے سے پہلے اس کو یہ خیال پیدا ہوا کہ میں نے یہ صحیح نہیں کیا, مجھے واپس جانا چاہیے امام کی نصرت کے لیے. لیکن یہ ابھی 1-2 منزل پہلے ہی تھا کربلا کے کہ اس کو خبر ملی کہ عاشور کا واقعہ ہو چکا ہے. اب یہ ایک چھوٹا سا میسج کہ اب ہمیں یہ دیکھنا ہے کہ اگر ہمارے وقت کا امام آ جاتا ہے اور ہم سے طلب کرتا ہے کہ چلو تمہاری ضرورت ہے ہمیں, تو کیا ہم تیار ہیں؟ کیونکہ جتنا زیادہ, بلکہ میں کہوں گا ابھی ہمارے پاس ایک ہی نقصان ہے کہ ہم اپنے وقت کے امام کے دیدار سے محروم ہیں, اور اس وجہ سے ہم اپنے دعوے میں جو جی چاہتا کہہ دیتے ہیں کہ ہم جان دے دیں گے اور نہ جانے کیا کر لیں گے, کیونکہ کوئی مانگنے تو آنے والا نہیں ہے. جب امام آ جائے گا اس کے بعد مشکلات بڑھنے والی ہیں. سوچ سمجھ کے مانگیے گا. جب تک انسان آمادہ نہ ہو دعا نہ کرے کہ اگر قبول ہو گئی تو کیا کرے گا, کیا واقعا ہم تیار ہیں, اور اگر نہیں ہیں تو کیوں نہیں, اور اگر ہم تیار ہونا چاہتے ہیں تو ہمیں کیا, اس سے بری حالت یہ ہو سکتی ہے خدا نخواستہ اعوذ باللہ کہ اللہ کی پناہ انسان مانگے کہ امام آ جائے اور بجائے اس کے کہ ہم ان کی نصرت نہ کریں ان کے مد مقابل میں کھڑے. اللہ نہ سوچیں کہ ایسا نہ ہوگا. مدینے میں 3 قبیلے یہودیوں کے تھے, اور یہودیوں کے قبیلے وہاں اس لیے تھے کیونکہ توریت میں اس بات کا ذکر تھا کہ جو آخری نبی آئے گا وہ حجاز کے علاقے میں آئے گا, اور یہ وہ افراد تھے جو آخری نبی کے انتظار میں مدینے میں بیٹھے ہوئے تھے. اور جب آخری نبی آیا تو بجائے اس کے کہ یہ اس نبی کی نصرت کرتے, مدد کرتے, ان سے دشمنی لیتے. ہم بھی کیا کر رہے ہیں, ہم بھی اپنے آنے والے کا انتظار کر رہے ہیں کہ آنے والا ہے, اور ہم اس کے لیے انتظار کر رہے ہیں, صبح و شام منتظر ہیں.
لیکن ڈرے اس بات سے کہ اگر وہ آ گیا تو بجائے اس کے کہ ہم اس کی نصرت کریں، کہیں ایسا نہ ہو کہ اس کے مقابلے میں کھڑے ہو جائیں کہ جب تک نہیں آئے تھے تب تک ہی اچھا تھا، جب سے آ گئے ہیں نعوذ باللہ۔ انسان کو ڈرنا چاہیے۔ معرفت امام کبھی آسان نہیں ہے، محبت امام کبھی آسان نہیں ہے۔ ساتھ دینے والے ہمیشہ تھوڑے سے، ستانے والے ہمیشہ زیادہ۔ پیغمبر کا انتقال ہوا، پیغمبر اس دنیا سے تشریف لے گئے، اب جناب سیدہ اپنے بابا کے فراق میں صبح و شام گریا کرتے ہیں، صبح و شام گریا کرتی ہے۔ یہ وہی امت ہے جس نے پیغمبر کا کلمہ پڑھا ہے۔ پیغمبر کا کلمہ پڑھ کر ایمان لانے والی امت ہے۔ امیر المومنین کے پاس آتے ہیں اور شکایت کرتے ہیں، یا علی فاطمہ سے کہہ دیجئے یا تو دن میں رویا کرے یا رات میں۔ اللہ اکبر، کیا بیتی ہوگی جناب سیدہ کہ یہ وہ گھر ہے کہ جس کے دروازے پہ آنے کے بعد پیغمبر 6 مہینے مسلسل سلام کرتا تھا، السلام علیکم یا اہل بیت النبوہ، کہ سلام ہو اہل بیت نبوت پر۔ اور آج وہی دروازہ ہے کہ اس کے دروازے پہ آنے والے کہہ رہے ہیں کہ فاطمہ سے کہہ دیجئے یا تو دن میں رویا کرے یا تو راتوں میں رویا کرے۔ کیا بیتی ہوگی۔ امیر المومنین نے جناب سیدہ کی خدمت میں آنے کے بعد عرض کیا، کہا بی پہلے مدینہ آئے ہیں، آنے کے بعد کہتے ہیں کہ کبھی دن میں روئے یا تو رات میں روئے، بتائیے کیا کیا جائے۔ علی، کیا میں کھل کر اپنے بابا کا غم بھی نہیں بنا سکتی؟ یا علی، کیا میں اپنے بابا پر رو بھی نہیں سکتی؟ ہاں عزیزو، ایک بیٹی کو مدینے میں دیکھا کہ جس کو رونے نہ دیا گیا، اور ایک بیٹی کو کربلا میں دیکھا کہ جیسے جیسے اپنے بابا کا ماتم مناتی ہے، کوئی تماچے لگاتا ہے، کوئی درے برساتا ہے۔ ہاں عزیزو، ایک چھوٹی سی بچی ہے جو کربلا میں ہے، بابا بابا کہتے کہتے مقتل میں آ گئی۔ ایک مرتبہ ایک بے سردا سے آواز آئی، الیہ الیہ یا بنیہ۔ بیٹی باپ کے جنازے کے نزدیک پہنچی، پہنچنے کے بعد سینے پہ سونے والی ہے، تیر پیوست ہے، اپنے رخسار کو جنازے کے پیروں پہ رکھ کر کے سو گئی۔ جناب زینب نے دیکھا کہ بچی مل نہیں رہی ہے، حافظہ ذرا ڈھونڈے۔ جب اس شہر میں پہنچی، زینب دیکھتی ہے ایک چھوٹی سی بچی ایک سرکٹی لاش کے قدموں میں پڑی ہوئی ہے۔ پوچھا، بیٹی یہ کس کی لاش ہے؟ کہا یہ میرے بابا کی لاش ہے۔ جناب زینب نے کہا، اے بیٹا، کسی بھی جنازے کو پہچاننے کے لیے 2 علامتیں ہوتی ہیں، یا تو اس کا سر موجود ہو یا تو جسم پر لباس ہو۔ نہ تو اس کے سر موجود ہے نہ تو جسم پر لباس۔ تم نے پہچانا کہ امی اماں جب میں اس مقتل میں آئی اپنے بابا کو پکار رہی تھی تو اس جنازے سے آواز آئی، اے میری بچی میں یہاں ہوں، آؤ میرے نزدیک آؤ۔ فسيعلم الذين أي منقلب ينقلبون إنا لله وإنا إليه راجعون۔ باراللہ ہماری اس مختصر سے اضافہ، باراللہ ہمارے تمام گناہان کبیرہ و صغیرہ کو معاف، باراللہ ہمارے مرحومین کی مغفرت فرما، انہیں جوار معصومین علیہ السلام کو جگہ ہے۔ باراللہ جو لوگ پریشان حال ہیں ان کی پریشانیوں کو دور فرما۔ باراللہ مومنین مسلمین جہاں کہیں بھی ان کی جان مال عزت آبرو کی حفاظت فرما۔
جو لوگ مقروض ہیں ان کے قرض کی غیر سے ادائیگی فرما، جو لوگ بیمار ہیں انہیں بیماری کربلا کے صدقے میں شفاء کامل و عاجل عنایت فرما، جو لوگ حج و زیارات کے مشتاق ہیں انہیں حج و زیارات سے مشرف فرما، بار الہ منتقم خون زہرا منتقم خون حسین امام زمانہ کی ظہور میں تعجیل فرما، ہم سب کو ان کے اعمال انصار میں شمار فرما۔ ربنا تقبل منا انك انت السميع العليم۔